تین باتیں ایسی کی ہیں جن کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اس حکومت کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ جھوٹ اس ڈھٹائی سے بولتی ہے کہ لوگوں کو اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ یہ ہر بات یہاں سے شروع کرتی ہے کہ پاکستان میں روشنی شاید عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے دور جاہلیت تھا، اس سے پہلے دور کوئی سٹون ایج تھی، پتھروں کا زمانہ تھا، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اب قائد اعظم کا مقام بھی پتہ نہیں کس دن چیلنج ہو جائے گا کہ قائد اعظم نے تو جعلی پاکستان بنایا تھا، اصلی پاکستان تو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ہر ماضی کی کامیابی کو جھٹلانا اور ہر اپنی ناکامی کا ملبہ پچھلی حکومت پہ پھینکنا ان کا وتیرہ ہے۔ آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ 1972 کے بعد سے پاکستان میں کوئی پلاننگ نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے بولا ہے۔ یہ اس حد تک درست ہے کہ 1972 اور 1977 کے درمیان نان پلان پیریڈ تھا، اور غالباً اس حکومت نے اس لیے کوئی پلاننگ نہیں کی چونکہ سقوط مشرقی پاکستان جیسا بڑا حادثہ ہوا تھا، اور جو فنڈامنٹلز ہیں وہ شاید کسی کے بھی ادراک میں نہیں تھے کہ کس طرح ایک نئی معاشی سمت کو متعین کیا جائے، چونکہ ایک بچے کچے پاکستان کو سنبھالنا، آئین بنانا اس وقت کا بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اس کے بعد سے لگاتار مختلف ادوار میں حکومتوں نے پلاننگ کی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ حکومت میں آ کے لانگ ٹرم پلانز بنائے ہیں۔ 1997 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا تھا، اور اس کے اندر پاکستان کے آنے والے 13 سالوں کی منصوبہ بندی کی تھی، اور اس ویژن 2010 میں ہم نے فورکاسٹ کیا تھا کہ 2005 کے بعد انرجی ڈیفیسٹ پیدا ہوگا اگر ہم نے نئے توانائی کے منصوبے نہ لگائے۔ اور کسی نے پھر جب ہماری حکومت 1999 میں تختہ الٹا گیا تو توجہ نہیں کی۔ جنرل مشرف نے اربوں ڈالر کھائے یا لگائے یا جو بھی کیا، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبے نہیں لگائے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2006-07 کے بعد ملک بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوا۔ اسی طرح جب ہم 2013 میں آئے تو پاکستان کے ٹاپ برینز کو ملا کر، تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر ہم نے ویژن 2025 بنایا۔ پاکستان کے لیے 12 سال کا ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا، جس میں یہ ہدف رکھا کہ 2025 تک پاکستان دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں آئے گا۔ اور جب ہم نے اسے 2014 میں لانچ کیا تو بہت سے سوڈو انٹلیکچوئلز ہم پر ہنستے تھے کہ جس ملک میں 12-14 گھنٹے بجلی نہیں آتی، آپ اسے 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے مستعدی کے ساتھ اپنے پلان پر عمل کیا، اور اس کی ایک جھلک آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 1947 سے لے کر 2013 تک 67 سالوں میں پاکستان میں 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے، اور ہماری حکومت نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر دنیا کو دنگ کر دیا، اور لوڈ شیڈنگ کو زیرو کر کے ملک کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل کر دیا۔ اسی طرح جب 2013 میں سی پیک کی بنیاد رکھی گئی تو لوگ ہم پر ہنستے تھے کہ کہاں یہ حکومت، یہ ملک
اور کہاں چین کی کامیاب ترین اور تیز ترین ترقی کی رفتار، یہ کیسے چلیں گے ساتھ؟ لیکن وہی ناقدینوں کے منہ بند ہو گئے جب ہم نے الحمدللہ 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کر کے دکھا دیے۔ تو وہ ویژن 2025 کا سفر جسے ہم بے سر و سامانی سے شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہمارے ارادے پختہ تھے، ہمیں سی پیک جیسے منصوبے نے مدد کی، تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو انٹرنیشنل رینکنگ جاری کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا۔ جو ہمارے اس گول کی ویلیڈیشن تھی کہ 2025 تک ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے، پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 تک ہمیں ٹاپ 20 اکانومیز میں پروجیکٹ کیا، گویا کہ پاکستان کو G20 میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے ساؤتھ ایشیا کی فورکاسٹ رپورٹ جاری کی، جس میں 2019 اور 2020 کے لیے 6% پہ پاکستان کی گروتھ کو پروجیکٹ کیا گیا، اور یہی وہ 6% شرح ترقی تھی جس کے اوپر ہم نے توانائی کے منصوبوں کی پلاننگ کی تھی، تاکہ پاکستان کی معیشت اگر 6% سے ترقی کرے گی تو ہمیں کسی موقع پر توانائی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نالائق نااہل حکومت نے، جس کو دھاندلی کے ذریعے سی پیک کے منصوبوں کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت پاکستان پہ مسلط کیا گیا، اس نے اس گروتھ مومنٹم کو کریش کر دیا۔ بین الاقوامی حلقوں میں، سرمایہ کاری کے حلقوں میں جب یہ خبریں عام ہوئیں جنوری فیبرری 2018 میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ کامیاب ہونے نہیں دینا، یہ خبریں میڈیا میں چھپیں، تو ایک دم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ سرکلز میں پینک ہو گیا، وہ تمام انفلو رک گئی اور پاکستان کو ایک سپائرل کرائسس میں دھکیل دیا گیا، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا اس نالائق حکومت کو 1.5 سال یہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا اقدامات اٹھانے تھے، اور انہوں نے آ کے جو 2 اقدامات اٹھائے، ایک 30% سے زیادہ ڈی ویلیویشن کرنے کا، اور دوسرا پالیسی ریٹ کو 13.25% پہ لے جانے کا، دونوں نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا۔ یہ وہ بات ہے جو میں ہی نہیں کہہ رہا، خود شوکت ترین صاحب 4 مہینے پہلے فرما چکے ہیں کہ ڈی ویلیویشن اور پالیسی ریٹ کو 13.25% کرنے کے فیصلے پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ کس نے کیے فیصلے؟ ہم نے تو نہیں کیے تھے۔ اور پاکستان کو ویژن 2025 کے سفر سے کس نے ڈیریل کیا؟ نہ صرف ہم نے ویژن 2025 کا لانگ ٹرم پلان بنایا، بلکہ میڈیم ٹرم پلان 11واں 5 سالہ منصوبہ 2013 اور 18 کا بھی ہم نے کامیابی سے مکمل کیا۔ 11ویں 5 سالہ منصوبے میں ہمارا ہدف 3000 ارب کی سرمایہ کاری کا تھا۔ ہم نے 3200 ارب روپے کی ریکارڈ پبلک انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ کے اندر کی، جس سے توانائی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس سے پچھلے 5 سالوں میں جو 700 ارب تھی اس کے مقابلے میں 1400 ارب سے زیادہ کی توانائی میں ڈبل انویسٹمنٹ کی، تبھی یہ منصوبے لگے۔ اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے اس میں 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں۔ آج کراچی سے حیدرآباد سفر کرنے والا
سکھر سے ملتان سفر کرنے والا، ملتان سے لاہور سفر کرنے والا، یا ملتان فیصل آباد سے اسلام آباد اور ہزارہ موٹر وے پہ سفر کرنے والا، یا گوادر سے کوئٹہ یا گوادر سے رتو ڈیرو جانے والا وایا خزدار، یا مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ بنا ہے، یا گلگت بلتستان کی سڑکیں، کشمیر کی سڑکیں، پورے ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہے، آج لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ سی پیک کے منصوبے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد پچھلے 3 سالوں میں وہ منصوبے جو ہم منظور کر کے گئے تھے انہیں بھی آپریشنلائز نہیں کیا جا سکا۔ ML1 جس کی تمام منظوری ہو چکی تھی، جس کا فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، آج 3 سال ہو گئے ہیں یہ حکومت کراچی پشاور ML1 ریلوے منصوبے کو لانچ نہیں کر سکی۔ 3 سال لیٹ کر دیا ہے۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں میرپور مظفر آباد مانسیرا موٹر وے کا منصوبہ جو سی پیک میں منظور ہو چکا ہے اس کو یہ لانچ نہیں کر سکے۔ آج جو گلگت چترال سے جو شاہراہ نیچے آتی ہے چک درہ تک، وہ شاہراہ جو ہے اس کو یہ شروع نہیں کر سکے۔ اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے کو ہم سی پیک میں منظور کر کے چھوڑ گئے تھے، آج 3 سال ہو گئے ہیں KCR منصوبہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پشاور کوئٹہ کے لیے سرکولر ریلوے کے منصوبے منظور ہوئے ہیں، منظوری ہے سی پیک کے اندر، آج تک شروع نہیں ہو سکے۔ تو نیا منصوبہ انہوں نے کہاں سے لے کر آنا تھا؟ وزیر خزانہ صاحب نے کہا جی پلاننگ کمیشن ختم کر دیا گیا تھا۔ مسٹر شوکت ترین، آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو 2013 اور 18 کے درمیان ہوئی وہ پلاننگ کمیشن نے کی تھی۔ پلاننگ کمیشن نے ویژن 2025 بنایا، 5 ایئر پلان بنائے۔ پلاننگ کمیشن نے مضبوط سکروٹنی کے ذریعے 700 ارب روپے کی بچت کی سرکاری منصوبوں کے اندر۔ الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی ریشنلائزیشن کی، پروجیکٹس کی بہتر سکروٹنی کے ذریعے۔ یہ کوئی معمولی قدم نہیں تھا۔ اصل میں آپ نے آ کے پلاننگ کمیشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ 12 5 سالہ منصوبہ جس کی پوری ٹیمپلیٹ ہم تیار کر کے آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے، آج 3 سال ہو چکے ہیں، پاکستان کا کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے۔ پاکستان is without a development plan, whether a long term plan or a medium term plan. آپ پاکستان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلا رہے ہیں۔ آپ پچھلوں کو کہتے ہیں کہ پلاننگ نہیں، ہمارے جو منصوبے ہیں ویژن 2025، آئی چیلنج یو کہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین ڈیولپمنٹ پلان تھا، چونکہ اس کو پاکستان کے پروفیشنلز نے، پاکستان کے ایکسپرٹس نے، 1000 سے زیادہ سٹیک ہولڈرز نے مل کر تیار کیا تھا، اور اس کی تمام اونرشپ ہم نے سب سے حاصل کی تھی۔ پرویز خٹک صاحب نے اس پہ دستخط کیے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے اس پہ دستخط کیے، ڈاکٹر مالک صاحب نے بلوچستان سے دستخط کیے۔ سب کے بائی-ان کے ساتھ ہم نے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنایا۔ شوکت ترین صاحب جائیے پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑھیں، آپ کو پتا چلے کہ پاکستان میں ہم نے نہ صرف بہترین پلان بنایا تھا بلکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا تھا۔ آپ نے آ کے اس پلاننگ کو تباہ کیا ہے، اور آپ نے آ کے پاکستان کے اس ترقی کے تسلسل کو تباہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی پلاننگ کوئی نہیں تھی، جھوٹ ہے۔ آپ کے دور میں کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ 3 سالوں میں
کوئی پاکستان کی ترقی کا منصوبہ نہیں ہے. کبھی آپ مرغی معیشت بناتے ہیں، کبھی آپ کٹا معیشت بناتے ہیں، کبھی آپ بکری معیشت بناتے ہیں، کبھی آپ واش روموں کی معیشت بناتے ہیں. آپ کو کیا ادراک ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جتنا ڈھنڈورا ٹورزم کا پیٹتے ہیں، پچھلے سال بھی وفاقی بجٹ میں ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا، اس سال بھی وفاقی ترقیاتی بجٹ میں ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا. یہ صرف تقریروں کی حکومت ہے. ان کا ویژن ہے کہ ہر چیز پہ لیکچر داغ دو. نو ایکشن، ٹاک اونلی. کوئی عمل نہیں، باتیں کرا لو، گالیاں نکلوا لو، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان بدترین اقتصادی بحران کا شکار ہے. امیروں کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، جو ڈونر ہیں، جو اے ٹی ایمز ہیں عمران خان کے، وہ پراسپر کر رہے ہیں. 99% پاکستان کے غریب مہنگائی کے ہاتھوں کچلے جا رہے ہیں اور صبح شام بدوائیں دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ پلاننگ نہیں تھی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح ترقی کر رہا تھا. جائیے جا کے پلان پڑھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں. دوسری بات انہوں نے آج کی کہ مسلم لیگ نون زیادہ بجلی کے منصوبے لگا گئی اور ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب، ہم نے جو بجلی کے منصوبے لگائے تھے وہ 6% کی گروتھ پہ پروجیکٹ کیے تھے. اگر آپ گروتھ کو کریش کر دیں گے اور اس کو نیگیٹو گروتھ بنا دیں گے یا 2% گروتھ کر دیں گے تو یقیناً جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی اور سپلائی زیادہ نظر آئے گی. لیکن یہ جو اوور سپلائی نظر آ رہی ہے یہ مصنوعی ہے، اس لیے کہ آپ نے ڈیمانڈ کو کریش کر دیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ کوئی وزیر خزانہ یہ بات کہے کہ پاکستان میں بجلی کے منصوبے زیادہ لگ گئے ہیں، جبکہ ابھی بھی 1/3 آبادی ہماری بجلی سے محروم ہے. 1/3 population is without electricity. اگر آپ پاکستان کی پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن دیکھیں تو ابھی بھی وہ انڈیا سے آدھی ہے. دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہماری جو پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے وہ نہایت کم ہے. انڈونیشیا میں تقریباً 1000 کلو واٹ آورز ہے پر کیپٹا بیسس پہ، انڈیا 1000 کے قریب ہے، ٹرکی 3350 پہ ہے، اور ہم 450 کلو واٹ آورز پر کیپٹا بیسس پہ ابھی بجلی کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں تو الیکٹریسٹی کنزمپشن کو دگنا تگنا کرنا ہے، چونکہ جو ماڈرن اکانومی ہے اس کی آکسیجن الیکٹریسٹی ہے، انرجی ہے. کون سی معیشت کتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کرتی ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے ترقی کا کیا درجہ ہے. تو ہم تو ابھی اپنے جیسے ملکوں کے مقابلے میں سری لنکا سے بھی الیکٹریسٹی کنزمپشن میں پیچھے ہیں. تو اگر میرے بھائی آپ کو لگتا ہے کہ بجلی کے منصوبے زیادہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ڈیمانڈ بڑھائیں، بجلی کو سستا کریں، کنزمپشن بڑھائیں. دیکھیے یہ بجلی کم پڑ جائے گی. لیکن آپ چونکہ الیکٹریسٹی تھیفٹ نہیں روک سکتے، آپ چونکہ بجلی کی چوری نہیں روک رہے، آپ اس بجلی کی چوری روکنے میں ناکامی کو پورا کرنے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھاتے جا رہے ہیں. جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے تو بجلی کی مانگ میں کمی ہوگی، ڈیمانڈ میں کمی ہوگی مزید. تو پاکستان کو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے تو ہمیں ڈیمانڈ بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ بجلی سستا کریں، کارخانے دار کے لیے سستا کریں، ہاؤس ہولڈ کے لیے سستا کریں اور اس کی ایفیشنسی بڑھائیں، بجلی کی چوری کو روکیں. تو دیکھیے آپ کے پاس یہی کارخانے تھوڑے پڑ جائیں گے. لیکن آپ چونکہ کوئی ویژن نہیں رکھتے، آپ کو ادراک نہیں ہے کہ ایک معیشت کو کیسے ڈیولپمنٹ کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے، آپ کو صرف تنقید کرنا آتا ہے. اگر مسلم لیگ نون کے بجلی کے منصوبے آج بند کر دیے جائیں
تو پاکستان 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں لوٹ جائے گا. بند کریں یہ فضول تنقید کرنا. آج اگر پاکستان کی معیشت کھڑی ہے تو ان بجلی کے منصوبوں پہ کھڑی ہے جو مسلم لیگ نون نے ہائی ایفیشنسی کے منصوبے لگائے تھے. اگر مسلم لیگ نون کے بجلی کے منصوبوں کی آپ کو تکلیف ہے، ذرا بند کر کے دیکھیں 24 گھنٹے، ملک اندھیروں کے اندر ڈوب جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ ہم سے کوئی بہتر کارکردگی دکھائیں، آپ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ناچ نہ جانے، آنگن ٹیڑھا، آپ کو سارے آنگن ٹیڑھے نظر آ رہے ہیں. توانائی بھی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، معیشت بھی اور پلاننگ بھی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے. اصل میں نہ معیشت ٹیڑھی ہے، آپ کی سوچ ٹیڑھی ہے. آپ کے پاس سوچنے کا اور ڈیولپمنٹ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اسی طرح میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ٹیکس کے اوپر انہوں نے بات کی. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ٹیکس کلیکشن کو 100% اضافہ کر کے دکھایا. جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو 2000 ارب کی ٹیکس کلیکشن تھی، اور جب ہم نے اقتدار چھوڑا تو 4000 ارب ٹیکس کلیکشن پہ چھوڑ کے گئے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 8.5% کے اوپر تھی، ہم اسے 11.5% کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں. اور پی ٹی آئی حکومت نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو دوبارہ 9.5% پہ گھٹا دیا ہے. تقریباً 2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں کمی واقع ہو چکی ہے. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہ تبدیل کی جاتی اور 6% گروتھ قائم رہتی تو آج پاکستان کی معیشت کا حجم 375 ارب ڈالر ہونا تھا، 375 بلین ڈالرز. آپ نے جو گروتھ ریٹ کو روکا، ڈیویلیویشن کی، اس کے نتیجے میں آج 3 سال بعد ہماری معیشت کا حجم 290 ارب ڈالر ہے، جو کہ 2018 میں ہم نے 315 ارب ڈالر چھوڑا تھا. آج 3 سال کے بعد بھی پاکستان کی جی ڈی پی کی سطح وہ نہیں جو ہم 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے. کیا باتیں کرتے ہیں آپ نے تو پاکستان کو سکیڑ دیا ہے، آپ نے پاکستان کی معیشت کو سکیڑ دیا ہے. ہمارے پاس کوئی سی پیک اتھارٹی نہیں تھی، یہی پلاننگ کمیشن تھا، یہی منسٹری آف پلاننگ تھی جس نے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دکھائی. اور آپ نے اس پلاننگ کمیشن کا بھٹا بٹھا دیا ہے. کیوں؟ کہ صرف جھوٹے کیسز بنانے کے لیے پلاننگ کمیشن کے ہر بندے کو نیب کے چکر لگوائے. لہٰذا آج پلاننگ کمیشن ہی نہیں، پوری بیوروکریسی کانوں کو ہاتھ لگا کے کھڑی ہے کہ ہماری بلا سے کوئی منصوبہ چلے نہ چلے، ہم نے کسی فائل پہ دستخط نہیں کرنے. یہ آپ کی لیگسی کہ آپ نے بدترین گورننس کا بحران پیدا کر دیا ہے. آپ نے سرکاری افسروں سے انیشیٹو چھین لیا ہے. آج پبلک سیکٹر ڈس فنکشنل کر دیا آپ نے، صرف جھوٹے مقدموں کے چکر میں ہراساں کر کر کے سرکاری افسروں کو وہ تمام کامیابیاں جو انہی افسروں نے حاصل کی تھیں. یہ افسر جھوٹے مقدموں میں 2 سال 3 سال جیلیں بھگت کر آئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا افسر جو ہے وہ کسی منصوبے کے لیے دستخط کرے گا؟ اب فائل کھیلتے ہیں، کمیٹی کھیلتے ہیں، فائلیں گھومتی ہیں، لیکن کچھ کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آپ نے سب کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا ہے جھوٹے مقدمے بنا کے، صرف اس لیے کہ آپ کے انتقام کی آگ نہیں بجھ رہی. مسٹر عمران خان، میں ایک بار پھر آپ کو کہتا ہوں کہ پلاننگ کمیشن سے ہم نے 3200 ارب روپے کے منصوبے 5 سالوں میں الحمدللہ اس قوم کی امانت سمجھ کے ان کو خرچ کیا ہے اور لگایا ہے.
مسٹر شہزاد اکبر، آپ کی ایف آئی اے اور مسٹر چیئرمین نیب، آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ اس 3200 ارب روپے میں اگر 32 پیسے کا بھی میٹیریل گین یا ذاتی فائدہ ثابت کر دو گے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا۔ ہم نے پاکستان کی دیانتداری کے ساتھ خدمت کی ہے، صرف اپنی منفی سیاست کے لیے ہر کامیابی کو جو ہم نے حاصل کی، کرپشن 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 کہہ کے تم نے دھندلایا، قوم کو ورغلایا۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، بتاؤ کیا نکالا ہے تم نے؟ وہ تمہارا ایک جو وزیر بڑا چھلانگے مار کے تقریریں کرتا ہے، 2 سال پہلے اس نے کہا تھا ملتان سکھر موٹر وے میں آسن اقبال نے 70 ارب روپیہ کمیشن لیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں وہ جی آئی ٹی کدھر ہے؟ کہا تھا کہ ہم نے وہ ڈیٹ کمیشن کو انکوائری بھیج دی ہے، وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کہاں ہے؟ مسٹر عمران خان، آئی وانٹ ٹو نو۔ تم صرف پگڑیاں اچھال سکتے ہو، تم صرف بہتان لگا سکتے ہو، جھوٹے الزام لگا سکتے ہو، کردار کشی کر سکتے ہو، تمہارے پاس حکومت چلانا اور ترقی کرنے کا وصف اور ظرف نہیں ہے۔ تم ایک کم ظرف، ایک حسد سے بھرے ہوئے منتقم مزاج لیڈر ہو، جس کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہر کسی کو کالا کرے، ہر کسی پہ کیچڑ اچھالے، ہر کسی کی کردار کشی کرے۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے 5 سالوں میں، میرے ہاتھوں سے دستخطوں سے 3200 ارب روپے کی ریلیزز ہوئی ہیں۔ عمران خان، اگر تم سچے ہو، 3 سال ہو گئے ہیں، 32 پیسے بتاؤ میں نے کوئی میٹیریل گین لیا ہے، کوئی رشوت لی ہے، کوئی کک بیک لی ہے؟ لیکن ریفرنس بنایا تو کیا بنایا؟ نارووال سپورٹ سٹی، کہ جی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ایک سپورٹ سٹی بنا دی ہے۔ پورے ریفرنس میں کوئی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں لگا کہ کوئی کمیشن کک بیک لی ہے۔ اور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا، شاہد خاقان عباسی کے کیس میں کہا، شہباز شریف کے کیس میں کہا، خواجہ آصف کے کیس میں کہا، میرے کیس میں کہا، سعد رفیق کے کیس میں کہا، اور رانا ثناء اللہ کیس تو ایک کلاسک ہے۔ سب کیسز میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی ایک پیسے کی کرپشن کا ایلیگیشن آپ نہیں لگا سکے کہ جی اختیارات کا ناجائز استعمال۔ کیا اختیارات کا ناجائز استعمال؟ کہ جی صوبے کا شعبہ تھا اور وفاق سے آپ نے منصوبہ بنا دیا۔ اور جاؤ جا کے اپنی وزیر کو دیکھو، جس نے ابھی 3 منصوبے اپنے حلقے کے خود ہی منظوری دے کے تو پی ایس ڈی پی میں شامل کر لیے ہیں۔ میں نے تو نارووال کی منظوری نہیں دی تھی، وہ مجھ سے پہلے کا منصوبہ منظور شدہ تھا، ادھورا تھا، نامکمل تھا، ہم نے تو اسے مکمل کیا۔ تمہاری تو اپنے وزیر اب اپنے حلقوں کے منصوبے خود منظور کر کے لگا رہے ہیں۔ یہ کرپشن نہیں ہے، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے۔ مسٹر جاوید اقبال، آپ تو کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے، یہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ وہ نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ اگر مکمل ہوا ہوتا تو وہ جو ہمارا ایتھلیٹ ہے وہ میڈل لے کر آتا اگر وہاں 1 سال پریکٹس کرتا اس کے اندر۔ کتنے ہمارے نوجوان کھلاڑی اولمپکس کے لیے تیار ہو سکتے تھے اگر اس ورلڈ کلاس ٹریننگ فیسلٹی کو آپ نے برباد نہ کیا ہوتا۔ تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے، الزام تراشیاں کر کے آپ قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ کے 3 سال کی کارکردگی کا ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے پاکستان کو ہر محاذ کے اوپر پسپا کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ اور یہ حکومت صرف عمران خان کے مافیاز کی حکومت ہے۔ اس حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے، فار مافیاز، بائی مافیاز اینڈ آف مافیاز۔ مافیاز کو پال رہے ہیں جن سے یہ پیسے لے کر سیاست کرتے ہیں۔ مسٹر ایماندار بنتا ہے، مجھے بتائے یہ شخص عمران خان جو اتنا مسٹر کلین بنتا ہے، اس کا کوئی سپورٹر مجھے بتائے کہ مجھ سے یہ کم انکم ٹیکس دیتا ہے۔
He pays less income tax than me. I can barely afford a 1 canal rented house. How can he afford a 300 canals mansion palace? یہ 300 کنال کے محل میں کیسے رہتا ہے؟ کون اس کا خرچہ اٹھاتا ہے؟ جبکہ میں اس سے ٹیکس زیادہ دیتا ہوں اور میں تو 1 کنال کے گھر کو مشکل سے چلاتا ہوں. یہ جھوٹ اور یہ الزام تراشیاں اب آپ کو نہیں بچائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا وقت قریب ہے کہ حساب لیا جائے گا ایک ایک اس نقصان کا جو آپ نے ملک کا کیا. جی جی کر لیں کچھ اب کیا رہ گیا کافی دیر ہو گئی. اچھا سر، یہ موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے تمام جو مسائل ہیں، خاص طور پر ترقیاتی مسائل، وہ کہتے ہیں اس لیے ہمارے پاس کم ہے، پیسہ کم ہے، کہ 18ویں ترمیم جو بات کری آپ اس کے سگنیٹری ہیں، تو یہ بتائیے. دیکھیے جو 18ویں ترمیم ہے، روڈ میپ کرنے کی باتیں کریں. 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے ہی ہم نے پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو چلایا. 18ویں ترمیم نے ہمیں تو 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگانے سے نہیں روکا. 18ویں ترمیم نے ہمیں تو 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنانے سے نہیں روکا. 18ویں ترمیم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے سے ہمیں تو نہیں روکا. 18ویں ترمیم نے پورے ملک کے اندر یونیورسٹیوں کا جال پھیلانے سے ہمیں تو نہیں روکا. تو 18ویں ترمیم تو ملک کو چلانے میں مددگار ہے، کسی بھی لحاظ سے راستہ نہیں روکتی. اگر آپ معیشت کو گرو کریں گے، اگر آپ کی پائی ایکسپینڈ کرے گی تو صوبوں کو بھی زیادہ وسائل ملیں گے اور وفاق کو بھی زیادہ وسائل ملیں گے. لیکن اگر آپ معیشت کو شرنک کر دیں گے، پائی شرنک کرنا شروع کر دے گی، تو ویدر 18th امینڈمنٹ اور نو 18th امینڈمنٹ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہوگی، اور پھر آپ ان مسائل کو مختصر وسائل سے حل نہیں کر سکتے. ایسا صاحب اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سالوں میں 3-4 وزیر خزانہ جو ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس قسم کے دعوے شوکت علی صاحب نے کیے تھے اور جب وہ حکومت کا حصہ بن گیا تو ساری کی ساری ان کی گفتگو جو ہے بدل گئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی سسٹین کر پائیں گے یا یہ بھی فرسٹریٹ ہو کے بھاگ جائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو دڑار پڑ رہی ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلوچستان میں کافی بڑا ڈنڈا ہے آپ کی پارٹی کو، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اقتصادی ترقی کے لیے آپ کو ویژن چاہیے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے. اور اگر آپ کے پاس نو ہاؤ نہیں ہوگا تو آپ اس پاکستان کی مشین کو نہیں چلا سکتے جو دنیا کی کمپلیکس ترین گورننس سٹرکچر ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ کیوں ہم اتنے کمپلیکس ہیں، چونکہ ہماری ایک تاریخ ہے، کبھی مارشل لا، کبھی جمہوریت، ادارے پنپنے نہیں دیے گئے، ایک بڑا کمپلیکس گورننس کا نظام ہے. پھر جو پاکستان کے اندر مختلف صوبے ہیں، ان صوبوں کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں، ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور ہیں، وہ سارے پلے کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا رول ہے. تو جب تک کوئی شخص پاکستان کے گورننس سٹرکچر کی اچھی طرح سمجھ نہیں رکھتا وہ اس سے کارکردگی نہیں لے سکتا. ایک موٹر سائیکل اناڑی سے نہیں چلتا، تو یہ 22 کروڑ کی مشین کوئی کیسے اناڑی سے چلا سکتا ہے؟ تو یہی ہوا ہے کہ جیسے آپ اناڑی کو گاڑی کی چابی دیں گے، وہ یہاں سے نکلے گا تو باہر جا کے ایکسیڈنٹ کرے گا. یہ روزانہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. باقی مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں. مسلم لیگ نون میں ایک ہی بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ آئین پاکستان کا بیانیہ ہے کہ اگر پاکستان نے مضبوط، مستحکم، خوشحال مملکت بننا ہے تو اس کا راستہ آئین کے اوپر چل کر ہے. جو بھی پاکستان کے آئین کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا ہم اس کے ساتھ مفاہمت کریں گے، اور جو بھی پاکستان کے آئین سے سر اونچا کرے گا ہم اس کے ساتھ مزاحمت کریں گے. ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کا پیمانہ پاکستان کا آئین ہے. یہی آئین ہے جو اس ملک کو مضبوط کر سکتا ہے، متحد کر سکتا ہے اور خوشحال کر سکتا ہے. جیسا کہ کسی بھی مشین کی ایک مینول ساتھ ہوتی ہے، وہ مینول کے مطابق وہ مشین چلے تو وہ کامیاب چلتی ہے. اس مینول سے اس مشین کو ہٹا لیں تو وہ مشین ناکارہ ہو جاتی ہے. تو پاکستان کا مینول آئین پاکستان ہے. 72 سال
ضائع ہو چکے ہیں. مزید وقت ضائع نہیں کرنا. اب اس ملک کو آئین کی عملداری پہ چلانا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو دل کی گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے. پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی آئین کی عملداری کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. پاکستان کے جنرلز کو بھی آئین کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. پاکستان کے ججز کو بھی آئین کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور پاکستان کے بیوروکریٹس کو بھی آئین کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. یہی ایک واحد راستہ ہے ملک کی فلاح اور سلامتی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.